اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے جمعے جو میں بیان کر رہا تھا وہیں سے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے تعلق سے کچھ کہوں، لیکن پچھلے جمعے کا جو بیان وہ نامکمل ہوا، اسی کو پورا کرتے ہیں اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ پچھلے جمعے جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو لہب اور اس کی بیوی، اس کے تعلق سے بات تھی۔ یہ بات طے ہے، مسلم ہے، پکی ہے کہ کافر کو میرے نبی نظر نہیں آتے، میرے نبی کافر کو نظر نہیں آتے۔ ہاتھ میں گھاٹا لے کر کے، پتھر لے کر کے حرم شریف میں میرے نبی نماز پڑھ رہے تھے، وہیں پر ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے وہیں پہنچ گئی۔ ابو بکر ساتھ میں تھے، میرے نبی نماز پڑھ رہے تھے حرم شریف میں، تو ابو بکر کو نظر آئے لیکن میرے نبی نظر نہیں ہے۔ پوچھ رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالکل برابر میں دیکھ رہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بتایا کہ ایسے ایسے بات، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر یہ عورت تو میرے دائیں بائیں گھوم رہی تھی، میں بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میرے اور اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ میں تو اسے دیکھ رہا تھا لیکن یہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کافر کو میرے نبی نظر نہیں ہے۔ دوسری اسی طریقے سے ایک نقطہ اور سماعت فرمائیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے میٹنگ کی گئی دارالندوا کے اندر۔ دارالندوا میں میٹنگ کی گئی، طے ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو گھیر لیا۔ جبریل امین میرے نبی کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکہ کے کافر جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے کہ آپ گھر سے باہر جیسے ہی نکلیں گے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا جائے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہجرت کر جائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مولا کائنات فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یعنی تم میری چادر اوڑھو اور میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، یہ مکہ والوں کی امانت ہے، یہ مکہ والوں کو دینا اور مدینے واپس آ جانا۔ اتنی بات کہی گئی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ اب گھر سے باہر نکل رہے ہیں، دروازے کے باہر کیا دیکھتے ہیں کہ 1 2 نہیں ہے، 2 4 نہیں ہے، 6 5 نہیں ہے، 10 20 نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 40، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 نوجوان اور پہلوان ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے کھڑے۔ 70 کافر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہیں کہ کب نکلے اور ہم مارے، کب نکلے اور ہم مارے۔ تو باہر نکلنے سے پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں کنکریوں کو لیا، پتھریوں کو اٹھایا، کنکریوں کو لیا، مٹھی بھر کے وہ لیا اور تمام کافروں کی طرف ان کنکریوں کو پھینک کر کے مارا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، جو کنکریاں آپ نے ماری تھی حقیقت میں وہ آپ نے نہیں ماری تھی، اللہ نے ماری تھی، اللہ نے ماری تھی۔ تو جس کو اللہ مارے اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہرحال میرے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ان کی طرف ماری تو ان کے سروں اور آنکھوں چہروں پر وہ جا کر کے لگی. تو جب وہ ان کے لگی میرے آقا اسی درمیان نکل گئے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے ان کے سامنے سے نکل رہے تھے, کسی کافر کو مصطفیٰ نظر نہیں آئے. کسی بھی کافر کو مصطفیٰ نظر نہیں آئے. کیوں نظر نہیں آئے؟ جبکہ 70 کافر اور 140 آنکھیں ٹک ٹکی باندھے ہوئے دور سے دروازے کو دیکھ رہے ہیں. کب نکلے اور ہم پا رہے ہیں؟ 70 کافر 140 آنکھیں ہوگی نہیں ہوگی. جب غور سے دیکھیں کہ 140 آنکھیں ہیں تو کون ادھر ادھر ہو سکتا ہے؟ ادھر ادھر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن میرے نبی نے جو کنکریاں ماری تھی اللہ کے حکم سے, اللہ نے مروائی تھی, تو کنکریاں لگی تو کسی کو مصطفیٰ نظر نہیں آئے. مصطفیٰ وہاں سے نکل گئے اور یہ وہیں پر موجود رہ گئے. بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے, جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر کے آئے. آواز کی تو فوراً ابوبکر صدیق آئے. جب ابوبکر صدیق آتے ہیں ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہیں, حضرت اسماء بھی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ بھی ہیں, صاحبزادے بھی سب ہیں. سب کو مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں. ادھر کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے اور یہاں پر جب آئے تو سب کو مصطفیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درود شریف پڑھو ادھر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر پہ سب ہیں تو مصطفیٰ سب کو نظر آ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ابھی جو 40 کافر یا ایک روایت میں 70 کافر گھر پر موجود تھے, باہر محاصرہ کیے ہوئے تھے, گھیرا لگائے ہوئے تھے, انہیں نظر نہیں آئے, ان کو نظر آئے. تو بات ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ میرے نبی بے ایمان کو نظر نہیں آتے, ایمان والوں کو نظر آتے. سبحان اللہ. میرے نبی بے ایمان کو نظر نہیں آتے, ایمان والوں کو نظر آتے. یہی تک نہیں, تیسرا نقطہ اور سماعت کیجیے. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میرے نبی مکہ سے نکل گئے. مکہ سے نکلتے ہیں, ادھر مکہ والوں کو جب پتہ پڑتی ہے کہ ابوبکر صدیق کے ساتھ محمد بن عبداللہ نکل گئے, کھلبلی مچ گئی. کھلبلی ایسی مچی کہ انعام گھوشت کر دیا گیا, انعام کر دیا, اعلان کر دیا انعام کا کہ جو کوئی بھی محمد بن عبداللہ کو لے کر کے آئے گا اس کو 200 سرخ اونٹ دی جائیں. کتنے؟ 200 سرخ اونٹ. اور سرخ اونٹ کی قیمت بہت اعلیٰ قیمت تھی اس وقت, اور پھر اوپر سے 200. اب جب یہ 200 اونٹوں کی بات جب آ گئی تو ہر لالچی انسان بھاگنے لگا, تلاش کر کے لاؤ, تلاش کرو. انہی میں سے ایک تھے سراقہ جو بعد میں ایمان لے کر کے آئے. یہ پیچھا کرتے تلاش کرتے انہوں نے میرے نبی کو دیکھے. میرے نبی کو جب دیکھا کہ ہاں یہی جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا. جب پیچھا کیا قریب ہونے والے تھے کہ زمین ان کو پکڑ لے. سراقہ کو زمین نے پکڑ لیا. جب زمین نے پکڑا تو میرے نبی سے التجا کرنے لگے, کہنے لگتے ہیں کہ اے محمد بن عبداللہ مجھے چھوڑ دو, میں واپس چلا جاؤں گا, میں واپس چلا جاؤں گا, آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, واپس چلا جاتا ہوں, بس یہاں سے چھوڑوا دو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا, زمین نے چھوڑ دیا. زمین نے بولو نا چھوڑ دیا. زمین نے چھوڑا, نیت پھر بگڑی. 200 اونٹوں کا معاملہ, نیت پھر بگڑ گئی. میرے نبی تھوڑے آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے پھر واپس چلنے لگے, پھر پکڑنے کے ارادے سے چلنے لگے. جیسے پکڑنے کے ارادے سے نیت بگاڑتے ہوئے آگے بڑھے, زمین نے پھر پکڑ لی. زمین نے جیسے پھر پکڑا, پھر انہوں نے التجا لگائی, دہائی لگائی کہ محمد بن عبداللہ آپ کیسے چھوڑوا دو, آپ کیسے واپس چلا جاؤں گا, آپ کو کچھ نہیں کہا. میرے نبی نے پھر زمین کو حکم دیا, زمین نے پھر چھوڑ دیا. زمین نے پھر چھوڑ دیا. آگے چلے, جب آگے چلنے لگے, تیسری مرتبہ میں پھر نیت بگڑ گئی. جب تیسری مرتبہ میں نیت بگڑتی ہے, پھر جو ہے آگے بڑھتے ہیں, زمین پھر ان کو پکڑ لیتی ہے. تو زمین تیسری مرتبہ بھی پکڑ لیتی ہے, تو تیسری مرتبہ میں جو ہے یہ پھر نبی سے جو ہے التجا کرتے ہیں کہ اے محمد بن عبداللہ آخری بار ہے, اب آپ کی طرف میرے قدم نہیں آئے, پکی بات ہے. یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سبحان اللہ. تیسری مرتبہ پر میرے نبی نے معاف فرما دیا اور قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسایا. وہ قارون حضرت موسیٰ سے دعائی لگاتا رہا کہ آپ مجھے بچا لیجیے، مگر وہ قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بچایا. لیکن میرے نبی کی ذات پیاری ذات سبحان اللہ. سراقہ کو تیسری مرتبہ میں بھی معاف فرما رہی. سبحان. ہر بار معاف کیا، تیسری بار میں بھی معاف کیا. بہرحال وہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. جب آگے بڑھے تو آپ جو ہے غار میں پہنچے. کون سی غار میں پہنچے تھے ذرا یاد ہے کسی کو؟ ہجرت کر کے جب میرے نبی پہاڑ کی کون سے غار میں پہنچے تھے؟ غار ہیرا. غار ہیرا. اللہ کی پناہ. غار ہیرا میں تو پہلی وحی نازل ہوئی. غار ثور کون سی غار تھی؟ غار ثور. غار ثور میں ہجرت کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ابھی غار کے منہ پر ہی کھڑے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کھڑے ہوئے ایک درخت کو دیکھا اور اس نے اس کو بلایا، حکم دیا. درخت دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا اور سرکتا ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں آیا. سبحان اللہ. میرے نبی کی بارگاہ میں آیا. میرے نبی نے حکم کیا کہ اس جگہ پر جو ہے کھڑا کر دیا. جس جگہ کھڑا کیا ایسا کھڑا ہوا، وہ ایسا کھڑا ہوا ایسا لگتا تھا کہ وہ درخت زمین سے ہی نکل کر کے آیا. سبحان اللہ. ایسا کھڑا ہوا. تو جب درخت کو وہاں لگا دیا، درخت لگ گیا، اس کی شاخیں جو ہے بالکل سیٹ ہو گئی، پتے غار کے منہ کو بند کرنے لگے. اور اسی طریقے سے اللہ کی قدرت سے دیکھیے ایک مکڑی آئی. مکڑی نے جالا بنانا شروع کر دیا. مکڑی نے کیا کیا؟ جالا بنانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، میں نے بار بار کہا ہے جہاں جگہ ملا وہاں بیٹھ جائے کرو. کانٹا اڑاتے ہوئے آپ آتے ہو، گویا کہ جہنم کا راستہ اڑاتے ہوئے آتے ہو. اب آپ کی مرضی ہے جہنم کے راستے کو اڑاتے رہو یا جہاں جگہ ملا وہاں بیٹھ جاؤ. میں نے بہت بار کہا ہے جہاں جگہ ملا وہاں بیٹھتے رہ کرو. کانٹا اڑاتے ہوئے مت آئے. بہرحال مکڑی نے کیا کیا؟ جالا بنانا شروع کر. مکڑی نے جالا بنا دیا. اسی درمیان ایک کبوتری آتی ہے. کبوتری نے جو ہے وہاں پر انڈا دے دیا. اب اتنا کام ہو گیا، سارا انتظام اللہ کر رہا ہے، اپنے محبوب کو اور ان کے ساتھی کو بچا رہا ہے. سبحان اللہ. سارا انتظام کر دیا گیا. لیکن کیا دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور نبی غار کے اندر چلے گئے. غار کے اندر جب پہنچے تو باہر کافروں کی بولنے کی آواز آنے لگی. جب کافر آئے غار پر آئے تو آ کر کے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہاں تک تو ابوبکر صدیق اور محمد بن عبداللہ آئے ہیں، لیکن یہاں سے پتہ نہیں پڑ پا رہا کہ دائیں گئے ہیں کہ بائیں گئے ہیں، کہ ادھر کو گئے ہیں کہ ادھر کو گئے. یہاں سے پتہ نہیں پڑ رہا. اچھا وہ جو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے تو اس میں ایک ایسے انسان کو لے کر کے آئے تھے جو زمین کو سونگ کر کے زمین میں کان لگا کر کے بتا دیا کرتا تھا کہ یہ انسان ادھر کو گیا ہے. سبحان اللہ. یہ انسان ادھر کو گیا ہے، یہ ادھر کو لوگ گئے ہیں، ادھر کو قافلہ گیا ہے، ادھر کو ایسا لشکر گیا ہے. ایسے ایسے لوگ رہا کرتے تھے، کان لگا کے بتا دیا کرتے، سونگ کر کے بتا دیا کرتے. تو وہی انسان آیا، وہ وہیں سے لے کر کے آیا کہ یہاں تک تو آئے لیکن یہاں سے آگے تو پتہ نہیں پڑ رہا. اب یہاں سے آگے کو پتہ کیسے پڑے گا؟ یہاں تو اللہ نے انتظام کر دیا، یہاں تو اللہ نے حفاظتی انتظام کر دیا. باہر سے وہ لوگ جو ہے آپس میں باتیں کرتے ہیں. باتیں کیا کرتے ہیں کہ چلو اندر چلتے ہیں، غار کے اندر دیکھتے ہیں. یہ باتیں ہوتی ہیں. ابوبکر صدیق کو فکر ہوتی ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں غار کے اندر آنے کی اور ہم اندر، تو فکر ہو رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو میرے نبی نے ایک جملہ کیا تھا. میں نے خطبہ مسنہ کے بعد کوئی آیت کا ٹکڑا پڑھا، میں بھی وہی جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں. پریشانیاں کافروں کی طرف سے اس وقت ہر طرف سے میرے نبی کو، ابوبکر صدیق کو گھیرے ہوئے تھے کہ نہیں؟ دشمن گھیرے ہوئے تھے کہ نہیں؟ آج بھی ہمیں ہر دشمن گھیرے ہوئے، ہر انسان گھیرے ہوئے، پریشانیاں گھیرے ہوئے، بیماریاں گھیرے ہوئے، قرضے ہمیں گھیرے ہوئے. ہر اعتبار سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے. تو جو حضرت ابوبکر صدیق سے میرے نبی نے کہا تھا وہی جملہ میں کہہ رہا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں یہ دشمن میرے نبی کو تکلیف نہ دے
इरशाद फरमाए अबू बकर सिद्दीक परेशान मत हो, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गमगीन मत हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जोर से बोलो, अल्लाह हमारे साथ है। काफिर बाहर आवाजें लगा रहे हैं कि चलो अंदर चलते हैं। ये सुन करके एक शख्स कहता है, क्या बेवकूफ हो, देखते नहीं हो गार के मुंह पर दरख्त उगा हुआ है? ये नहीं देख रहे हो कि इसकी पत्तियां लटकी हुई है, लगी हुई है? ये नहीं देखते हो कि मकड़ी ने जाला बना दिया? ये नहीं देख रहे हो कि कबूतरी ने अंडा दे रखा है? अगर कोई शख्स अंदर जाता तो इसके दरख्त की पत्तियां गिरती, जाला टूटता, ये कबूतरी यहाँ बैठी हुई नजर नहीं आती, इसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हरकत हो गई होती। तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर कोई अंदर जाता तो ऐसा ऐसा होता। बहरहाल वो लोग वहां से वापस हो गए और वहां पर जबल सोर के अंदर, गार सोर के अंदर मेरे नबी और उनके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक बिल्कुल महफूज रहे। नूर हक शमी इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हावी हो खुदा उसे मिटा सकता है। सुभान अल्लाह। जिसकी हिफाजत करने वाला मेरा रब होगा, उसको कोई भी मिटाने वाला नहीं होगा। आज हमें भी हर तरफ से घेरा जा रहा है, हमारे साथ भी उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, उसके जिम्मेदार भाई हम भी, हम खुद हैं। हमने अपनी पुरानी तारीख को भुला दिया। हमने क्या कर दिया? अपनी पुरानी तारीख को भुला दिया है और वही तारीख आज दोहराई जा रही है। तारीख दोहराई जा रही है। अंदुलस का सवाल याद है आपको? अंदुलस जो एक कंट्री है, उसके हालात याद है आपको? तारीख पढ़े पता पड़ेगा। अंदुलस ऐसी जगह थी जहां आज़ानें पूजा करती, इल्म के दरिया बहा करते थे, मस्जिदों में कुरान पढ़ा जाता था, यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस और फलसफे की बात हुआ करती, जहां पर मुसलमान बादशाहों ने तलवार से नहीं बल्कि इल्म से, कलम से, किरदार से, फन से, महारत से, हुनर से, अदल से, इंसाफ से हुकूमत की है। ऐसे जोर जबरदस्ती से हुकूमत कहीं पर नहीं की मुसलमानों ने। जहां भी मुसलमानों ने हुकूमत की है, इंसाफ से हुकूमत की है। आइए मैं बताता चलूं, हजरत मोहतरम 711 ईस्वी की बात है। तारिक इब्न ज़ियाद का नाम सुना है? तारिक इब्न ज़ियाद का नाम याद है? मोहम्मद बिन कासिम का नाम याद है? याद है? बोलो ना। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम याद है? बस सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ये रहो, और कुछ याद नहीं है हमें। हमारे जो पेशवा हैं, जो मर्द मुजाहिद हैं, हमें उनके नाम ही पता नहीं है, तो उनके कारनामे हमें कहां से बताओ? जबल तारिक पर खड़े होकर के तारिक इब्न ज़ियाद ने जहाजों को, कश्तियों को जला करके ये कहा था, वापसी का रास्ता खत्म, अब या तो फतह होगी या शहादत होगी। सुभान अल्लाह। अब तो या तो फतह होगी या शहादत होगी। यही हुआ। तारिक इब्न ज़ियाद ने ऐसी उड़ान भरी, उसके हौसलों ने ऐसी उड़ान भरी कि अंदुलस जो है मुसलमानों को कामयाब करता चला गया। अंदुलस फतह हुआ। उसके बाद जो है कर्तिबा, गरनाता, इस्पेनिया जैसे शहर इल्म के मरकज बनते चले गए। यूरोप जो था तारीकी में, अंधेरी में डूब रहा था, और इधर अंदुलस के अंदर रोशनियां हर तरफ हो रही, रोशनी हो रही थी। अस्पताल कायम किए जा रहे थे, लाइब्रेरियां बनाई जा रही थी, और मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब साथ रह रहे थे, सब साथ साथ चल रहे थे, सब साथ साथ कारोबार कर रहे थे, सब एक दूसरे की यहाँ आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या? आपस की लड़ाई, इक्तिदार की हवस, इल्म से दूरी और दीन से गफलत, अल्लाह और रसूल से नाफरमानी, और यहाँ तक के दीन से दूरी होने लगी। और ऐसा फिर ज़वाल आया, ऐसा ज़वाल आया 1492 में गरनाता के आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला, इसने जो है अंदुलस का ताज स्पेन के बादशाह को पहनाया और शहर छोड़ करके चला गया। जब शहर छोड़ रहा था तो इस सुल्तान अबू अब्दुल्ला की वालिदा ने पता क्या कहा था? बहुत बड़ी बात कही थी। क्या कहा था? कि जिस ताज को तुमने मर्दों की तरह नहीं बचाया, उस ताज के लिए अब औरतों की तरह क्यों रो रहे? माँ ने अपने बेटे से क्या कहा कि जिस ताज को तुम्हें मर्दों की तरह बचाना चाहिए था, उस ताज को तुम मर्दों की तरह नहीं बचा पाए, अब औरतों की तरह क्यों हो रहे? औरतों की तरह
क्यों रो रहे हो? हजरात मोहतरम यही तक नहीं, आगे चलिए। वो तो छोड़ करके चले गए, लेकिन इधर क्या हुआ? हर मुसलमान की इज्जत और आजमत का किला ढहता चला गया। मोहब्बत और तासुब आपस में इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ गया कि एक शहर नहीं, दो शहर नहीं, हर शहर में ये तासुब फैलता चला गया। और इल्म हुनर की जो हुकूमत थी वो तासुब में बदलती चली गई। अंदलस की ये कहानी है मेरे भाइयों, सिर्फ माजी की कहानी नहीं है, सिर्फ माजी की कहानी, आज भी ये दौर चल रहा है। हमने इल्म को छोड़ दिया है, हमने इत्तेहाद को तोड़ दिया है, हमने दीन को छोड़ दिया है। हमारी जो मस्जिद आबाद थी उनको हमने वीरान कर दिया है, हमारे मदरसे खाली हो गए हैं, हमारी औरतों से हमने अपने औरतों से पर्दा छीन लिया है। पर्दा छीन लिया, बेहयाई आम हो गई, बुराई आम हो गई और ज़िनाकारी आम हो गई। यहाँ तक के गाना बजाना भी आम हो गया, शराब पीना फैशन समझा जाने लगा, जुआ खेलना लत समझे जाने लगा। जुआ खेल रहे, माँ बाप को सता रहे, भाई भाई को मार रहा है, और यहाँ तक के बहन की विरासत को भाई टकारता चला जा रहा है, बेटी की विरासत को बाप खाता चला जा रहा है। इंटरनेट पर हमारी बहन बेटियों का तो मामला इतना ऊंचा हो गया कि बस कुछ मत पूछो। इंटरनेट पर देखो, इंस्टाग्राम पर रील हमारी बेटी बना रही है, फेसबुक पर देखो हमारी बेटी नाच रही है, और बेटी नाच रही है, बाप खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है, बीवी नाच रही है, शोहर खड़े होकर के वीडियो बना रहा है। क्यों ने वीडियो बनाई? जहां तक तो मैं इसको भी गलत कह रहा हूं, सही हरगिज नहीं कहूंगा, लेकिन वीडियो बनाने के बाद अब क्या जरूरत थी दूसरे को दिखाने की? आप क्या करते हो? वीडियो बनाई, छोटी बच्ची आपकी नाच रही है, उसकी वीडियो बना रहे हो, और बेटी बड़ी हो तो उसकी वीडियो बना रहे हो, बीवी की वीडियो, बहन की वीडियो, माँ की वीडियो, जिसकी देखो वीडियो बना रहा है, स्टेटस पे लगा रहा है। क्या लोगों, मैं तो देख ही रहा हूं, तुम भी देखो, है कि नहीं ऐसा? मस्जिद में खड़े होकर के ये जुमले मुझे बोलना नाज़ेबा है, लेकिन मैं कह रहा हूं, ये लोगों तुम यही करते चले आ रहे हो, अपनी बहन बेटियों की वीडियो बना करके स्टेटस पे लगाते हो कि हम तो देख रहे हैं, मौलवी साहब तुम भी देखो। मेरा नंबर जिसके पास है वो अपनी बहन बेटियों की वीडियो लगाता है, उनसे मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, मेरा नंबर डिलीट कर दो। मेरा नंबर डिलीट करोगे, मेरे पास आपका स्टेटस नहीं आएगा, मैं नहीं देखूंगा। जब नहीं देखूंगा तो मस्जिद में खड़े होकर के नहीं कहूंगा। ये इतना ज्यादा चल रहा है, बहन बेटी के साथ इतना हो रहा है, बाप कुछ कहने को तैयार नहीं है। यार कहां की जिंदगी गुजार रहे हो आप? सिर्फ इसी कमाई में लगे रहोगे? ये कमाई कहां है? कहां फायदा देगी तुम्हें? आप बताओ जरा, किस जगह फायदा देगी? आपकी बेटी नाच रही है, आपको अच्छा लगता है? गाने बजा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है क्या? किस जगह, किसने कह दिया कि ये अच्छा था? एक तरफ रोना रोते हो कि हम गरीब हैं। कैसे गरीब हो? पैसे की पत्ती ऐसे करके उड़ाते हो तुम। शादियों में अगर तुम्हारी मालदारी देखनी है तो शादी में देख लो, और अगर तुम्हारी गरीबी देखनी है, गुर्बत देखनी है, तो मस्जिद मदरसे के तालीम के लिए देख लो। जुमले मेरे सख्त होते जा रहे हैं। अगर तुम्हारी गरीबी देखनी है तो तुम्हारे बच्चों की तालीम, और अगर तुम्हारी मालदारी किसी को देखनी है तो तुम्हारी शादी। क्या जरूरत है? गलत तो नहीं कह रहा? दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे भाइयों, एक तो ये काम, यहीं तक नहीं, हमारा लिबास, जीन्स, टी शर्ट, ये तमाम हम अपनी बहन बेटियों को पहना रहे हैं। फिर ऊपर से ख्याल करते हैं कि हमारे घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता है। टी शर्ट जीन्स पहनने वाली बेटी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करें, मुंबई के एक्टर पैदा करें। समझ रहे ना बात को? यही तक नहीं रुका हमारे यहाँ का माहौल, और माहौल में बताता हूँ, हमारी एक बीमारी और बहुत जल्दी समूह लोन की बीमारी है। ऐसी बीमारी चल रही है, कमाई कुछ है भी नहीं, समूह लोन ले रहे हैं, समूह लोन लेते चले जा रहे हैं। किस्त जमा करने का जब नंबर आता है तो भागा फिर रहा आदमी, भागा फिर रहा। घर में रह गया कौन? बेटी रह गई, बीवी रह गई, मां रह गई। अब यहीं तक इसी पर बस नहीं हुआ, फिर जुमला शब्द है मेरा सुनो। उस किस्त को जमा करने के लिए हमारे घर की बहन बेटी होटलों में जा रही है, ऑफिसों में जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही? तो आप उसको वायरल करते हो,
چلاتے ہو. بہرحال یہ ایسی دلدل میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. اگر جو حالات رہے، جو ماحول رہا، اسی طریقے سے چلتے رہے تو مسلمانوں تم اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکتے، کبھی بھی نہیں نکل سکتے. محال ہے ایسی دلدل میں تم نکل نہیں پاؤ گے. یہ بہت ہی خطرناک زوال ہے. اس زوال سے سبق لو. یہی تک نہیں، ہمارے مالدار اور عہدے دار جو بھائی ہیں ان کا معاملہ بہت عجیب ہے. یہ اپنی اپنی روٹیاں سیکنے میں لگے ہوئے ہیں. جو مالدار ہیں، جو عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، اپنی گندی راجنیتی کر رہے ہیں. اس سے امت کا نقصان ہو رہا ہے میرے بھائیوں. امت کا نقصان ہو رہا ہے، ملت کا نقصان ہو رہا ہے. تمہارا خود کا کوئی نقصان نہیں ہے، ملت کا نقصان ہے. اور ٹھیک رکھ کر بولا جاتا ہے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں. ارے او صاحب سنو، علماء ہی غلطی پر نہیں ہے. علماء اگر غلطی بھی کرتے ہیں تو ان میں مالدار اور عہدے داروں کا ہی ہاتھ ہے، انہی کا ہاتھ ہے. اس سے سبق حاصل کرو، اس ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کرو، ورنہ نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہیں ہوگی. داستان یہی تک نہیں ہے. اور میں بات آگے کو بتاتا چلوں. صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا تھا کہ امت کو دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان امت کے اندر مسلمانوں کا لباس اوڑھے ہوئے منافقوں اور غداروں سے. ان غداروں سے زیادہ نقصان ہے، کسی اور سے نقصان نہیں ہے. بہرحال بات بہت آگے چلتی چلی جا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام دلدلوں سے نکلنے کی کوشش کرو. آپ اگر ان دلدلوں سے نکلنے کی کوشش کرو گے نا تو میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کا پورا شہر بابرکت ہو جائے گا. روزانہ فجر میں ہم دعا مانگتے، مولا ہمارے شہر پاٹن پر امن اور سکون نازل فرما، لیکن معاملہ کیا الٹا نکل